کہ ایمان کی شروعات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے سے ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایمان ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جو راستہ مسجد کو جا رہا ہے اس راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا ایمان۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جس راستے سے مسلمان چلتے ہیں اس راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ایمان ہے، بلکہ پبلک پاتھ وے، پبلک ہائی وے، جس راستے سے مسلمان بھی گزرے، جس راستے سے عیسائی بھی گزرے، جس راستے سے یہودی بھی گزرے، حد یہ ہے کہ جس راستے سے جانور بھی گزرے، کتے بھی گزرے، اگر اس راستے پر تکلیف دینے والی کوئی چیز ہے اس کو ہٹا دینا ایمان ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو حد یہ ہے کہ کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچانا یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تکلیف نہ دینے کا نام ہے، تکلیف پہنچانے کا نام نہیں ہے۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ ٹوپی پہننے کا نام ایمان ہے، داڑھی رکھنے کا نام ایمان ہے، شیروانی پہننے کا نام ایمان ہے، چوغا اور آبا پہننے کا نام ایمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ دینا ایمان اس کا نام ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اگر ایمان کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام ہے تو پھر شوہر کو بھی تکلیف دینا ایمان تو نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، بیویوں کو ستانا بھی تو پھر ایمان نہیں ہے۔ میرے بچوں، ماں باپ کو ستانا بھی تو پھر ایمان نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، پڑوسیوں کو اذیت دینا بھی تو پھر ایمان نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں، انسانیت کو تکلیف نہ دینا، this is the message of میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ The message of میلاد النبی is peace, love, kindness, affection, respect, care۔ یہ ہے میلاد النبی کا پیغام جو اس حدیث پاک سے ملتا ہے۔ اور حدیث کا جو آخری حصہ ہے وہ کیا ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا، شرم، لجہ، یہ ایمان کی ایک بڑی اہم شاخ ہے، یہ ایمان کا ایک اہم انگریڈینٹ ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، فارسی کا پروورب ہے کہ بے حیا باش ہرچ خواہی کن، کہ جب شرم چلی جاتی ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ شرم جو ہے نا، یہ ایک بیریئر ہے۔ موڈیسٹی از اے بیریئر، اٹ از اے واچ ڈاگ۔ موڈیسٹی اور شرم کو اسی لیے ایمان کا ایک شعبہ بتایا گیا کہ شرم ہو تو نمازی بھی بن سکتے ہیں، شرم ہو تو حاجی بھی بن سکتے ہیں، شرم ہو تو فرما بردار بھی بن سکتے ہیں، شرم ہو تو سعادت مند بھی بن سکتے ہیں، شرم ہو تو وفادار بھی بن سکتے ہیں، شرم ہو تو نیک بھی بن سکتے ہیں، ولی بھی بن سکتے ہیں، صالح بھی بن سکتے ہیں، اچھے بھی بن سکتے ہیں۔ اور ایک بار شرم ختم ہو جاتی ہے تو بیریئر ٹوٹ جاتا ہے، سب کچھ اس میں بہہ جاتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیغام کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ شرم اور حیا یہ ہمارے ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ Modesty is
one of the foundations of Iman. And if we lose modesty, we lose all the goods, we lose all the virtues, we lose all the good qualities, we lose even humanity if we lose modesty. So be modest, be kind, be caring and loving. This is the message of Miladun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaikum. تو یہ انشاءاللہ الحاج اختر حسین قریشی صاحب نعت پڑھیں گے اور سہیل صاحب سلام پڑھائیں گے. تو میں بغیر کسی تاخیر کے جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیں اور بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، نعت خوانی شیریں بیان، خصوصی طور پہ مشکور ہوں حضرت علامہ قاری محمد امین چشتی، جنہوں نے بڑی محبت دی، اور خواجہ صاحب، خواجہ آصف صاحب جو بڑا پیار کرتے ہیں. اور ایک نعت کا مجھے وہاں بھی حکم دیا گیا، پاکستان میں بھی، اور ایک کلام کا، ماں کی شان کا. آج مدر ڈے بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ حضور کی والدہ کا بھی ذکر ہو سب سے پہلے، تو آمد کا بھی ذکر ہو. آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا. ہم مل کے پڑھیں گے ایک ربائی کے ساتھ میں. ایک دفعہ درود پاک تمام حضرات ذرا محبت سے پڑھ لیں. صلی اللہ کملی والیا کرم دا ہے ویلا. جنی سبحان اللہ کہو گا نہ مزہ آئے گا. کہہ دو یا سبحان اللہ ڈٹ کے ذرا. کملی والیا کرم دا ہے ویلا، کر دے کرم یتیماں دا واسطہ، کر دے کرم یتیماں دا واسطہ. تیرے نانوں لگ دیاں نے دو میماں، تیرے نانوں لگ دیاں نے جڑیاں دو میماں. اونا کرما والیاں میماں دا واسطہ. لال علی دے لاڈلے ہیں تیرے، لال علی دے لاڈلے ہیں تیرے، تینوں دوواں کریماں دا واسطہ. اج ساریاں دی چولی بھر دے، تینوں دائی حلیماں دا واسطہ، تینوں دائی حلیماں دا واسطہ. پھر کیوں نہ کہیے سارے یا مصطفیٰ خیر. ذرا اسٹیج سے بھی اعلیٰ انسان بیٹھے ہیں، کہہ دیں یا مصطفیٰ خیر الور. جس کو نام پیارا ہے کہہ دیں یا مصطفیٰ خیر الورا. آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا. تیرے جیا کوئی نہیں،
مصطفیٰ خیر الورا بلکہ سونیاں تیری سونیاں وچوں ہو گئی بلے بلے ان جنہیں بلے بلے کہنے ہوتی اپنی بلے بلے ہو جانے گے سونیاں تیری سونیاں وچوں ہو گئی بلے بلے اے سونے اے سونے اے سونے اے سونے اے سونے اے سونے جگتے ہوئے ہزاراں پر سب سونے تیرے تو تھلے اے سونے جگتے ہوئے ہزاراں پر سب سونے تیرے تو تھلے لوکی تک دے رب دے ولے تے رب تک دائی تیرے ولے لوکی تک دے رب دے ولے رب تک دے تیرے ولے اج بھی غیر دے بوئے جے چاتی پائیے سر وچ سو سو پیندے نی کھلے ایدر اوتر ویکھن نالوں او تو ویکھ مدینے ولے ادھر ادھر ویکھن نالوں او تو ویکھ مدینے ولے جے سونا نا راضی ہویا او تیرے ککھ نہیں رہنا پلے تے جے سونا تیرے تے راضی ہو گیا تیری ہو جاؤ بلے بلے پھر کہنا بیگا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اور شعر سنیں حضور کی ولادت کا گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھے من ٹھارنو سونے مٹھے من ٹھارنو آکھے حلیمہ سعدیہ لوکو آکھے حلیمہ سعدیہ کیا آکھے کہ تیرے جیاں کوئی نہیں آکھے حلیمہ سعدیہ کون حلیمہ توجہ خواتین بیٹھی ہیں مرد بیٹھے ہیں لیکن خواتین کی طرف میں یہ ان کی نظر شیئر کر رہا ہوں توجہ لسی جئی ایک دس دی مائی او جنہوں لوکی کین حلیمہ دائی سب تو پچھے رہندی جاوے سب تو پچھے مکے والا آوے مکے دا ہر بوہا ہر بوہا ہر بوہا ہر بوہا کھڑکاوے پر انہوں خیر کوئی نہ پاوے انہوں خیر کوئی نہ پاوے آخر اس در تے آ جاوے جس در تو خالی کدی کوئی نہ جا یا رسول اللہ یا علی آخر اس در تے آ جاوے آخر اس در تے آ جاوے جس در تو خالی کدی کوئی نہ جاوے توجہ میرے نعرہ دی بجائے توجہ میرے کرو کہ مزہ آگے بعد نعرہ لانا توجہ ہاں پہلی نظر پہلی نظر پہلی نظر پہلی نظر حضور تے پاوے دل سینے وچوں کھچدا جاوے پہلی نظر حضور تے پاوے دل سینے وچوں کھچدا جاوے کم 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 کہہ کے پئی جگاوے متھا چومے صدقے جا ہاں پہلی نظر حضور تے پاوے دل سینے وچوں کھچدا جاوے خواجہ صاحب حکم حکم کہہ کے پئی جگاوے متھا چومے صدقے جاوے سینے نال حضور نو لاوے سینے نال حضور نو لاوے تے کہہ دی جاوے کہ تیرے جیا کوئی